پاکستان کے لیجنڈری اسکواش پلیئر جہانگیر خان صاحب کے ساتھ آج 14 اگست کی یہ ایک خصوصی نشست ہے جو ہم لگا رہے ہیں، اور جہانگیر صاحب از ود اس۔ جہانگیر صاحب یہ بتائیے کہ اچھا، آپ کے کریئر کے اوپر ہم نے بڑی بات کی، مگر اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان میں آپ کے اور جان شیر خان کے بعد اسکواش کو کس کی نظر لگ گئی، اور ہم کیوں وہ مقام دوبارہ نہیں اچیو کر سکے؟ کیا پرابلمز آپ کو نظر آتی ہیں جب ہم اسکواش کی گیم کی خالصتاً بات کرتے ہیں؟ کہاں ہم لیک کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، اس میں دو وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں، اور ایک تو پلیئرس کی وہ کمٹمنٹ مجھے نظر نہیں آتی، حالانکہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، مگر جو اس کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، جس لیول پہ آپ کو ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، وہ چیز مجھے اس ڈسپلن کے انداز میں نظر نہیں آتی ہے، اور وہ یہ سے کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے انداز میں چلتے ہیں، تو وہ ناممکن والی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو اس لیول کے کبھی آپ آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پاس میں جتنے بھی آپ نے چیمپئن دیکھیں، ان کی ٹریننگ، ان کی کمٹمنٹ، ان کا ڈسپلن وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا تھا۔ میں اپنی خود اگزامپل دیتا ہوں، یا جانچیر کی بات کروں گا تو ہم لوگ 7 8 8 8 گھنٹے روزانہ ٹریننگ کرتے تھے، اور وہ کمٹمنٹ کے ساتھ صبح 5 بجے شروع ہوتے تھے، شام ہو جاتی تھی چیز میں۔ تو یہ ایک ڈیزائرنس کے ساتھ اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ریگولر کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ پروفیشنلزم اسٹائل میں فیڈریشن نہیں ہے، وہ ایکسپرٹیز والے لوگ نہیں ہیں جو ٹھیک ہے۔ اس کو چلاتے ہیں، اچھا تو تو جس کی وجہ سے دو جگہ ہم لوگ جو ہے بریک کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک پلیئر لے لیں اور پھر آپ کے سیٹ اپ جو ایڈمن آفس وغیرہ ٹائپ کا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، وہ اس پروفیشنل انداز میں نہیں چلا رہا جس طرح کے دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اور جب تک آپ کے پاس جتنے ماشاء اللہ لیجنڈس ہیں، چیمپئن گزرے ہوئے ہیں، تو ان سب سے ایکسپرٹیز کے ساتھ اور میرٹ پہ کام نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت میں ایسے کوئی پلیئر دیکھیں گے۔ اچھا، اور دیگر اگر ہم سپورٹس کی بات کریں، یہ تو آپ نے بڑے کلیئرلی سمجھایا، لیکن بلکہ اس سوال پہ آنے سے پہلے میں ذرا یہ بھی آپ سے پوچھ لوں کہ ایک ہوتا ہے گفٹڈ پلیئر، اور ایک ہوتا ہے کہ جس پلیئر پہ محنت ہوئی ہوتی ہے، لگن اس میں ہوتی ہے، لیکن وہ گفٹڈ نہیں ہوتا، اس کی ٹریننگ اس کو بہتر بناتی ہے۔ تو اگر ایک شخص گفٹڈ ہے اور پاکستان میں ٹریننگ فیسلٹیز نہ ہوں، یا اس طرح کے اپ ٹو دا مارک اسٹینڈرڈز کی نہ ہوں آج کل جس طرح سے موجود ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں، تو کیا ہم ایک مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ یا اگر مثال کے طور پہ اگر ایک شخص میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ چاہے اس کی جتنی مرضی ٹریننگ کرا لیں، اگر وہ گفٹڈ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی چاہے جتنی مرضی ٹریننگ ہو، وہ پھر آپ لوگوں کے لیول پہ تو نہ پہنچ سکے گا؟ اس ڈیبیٹ دیکھیں، کو اس آپ میں کس طرح یہ سے نہیں، دیکھتے ہیں؟ یہ کرکٹ میں بھی ہوتی ہے ویسے۔ نہیں، اس میں ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، اسے انڈیویجول اسپورٹس، اور ہر ایک بچہ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہو یا نہیں ہو، آپ اس کو منواتے ہیں، اس طریقے سے چلاتے ہیں جب آپ پروفیشنل انداز میں اس کی ٹریننگ کراتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی اڈاپشن جو ہے وہ اس کو سمجھ آنی چاہیے اور اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ ٹیلنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی کہ جو ایک گفٹڈ ہوتا ہے، مگر جو ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا مگر تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ مگر جس کی اگر ڈریمز ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں وہ کرنا چاہتا ہے، ممکن ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی پیدا بچہ جو ہے وہ چیمپئن کے حوالے سے نہیں ہوتا، اس نے اپنے آپ کو منانا ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ، اور یہ چیزیں ایک ٹائم درکار کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ اس کی ساری چیزیں جو ہیں پرفیکشن ویز میں کریں اور کمیٹڈ کے ساتھ کریں، تو پھر وہ چیزیں نظر آتی ہے اور سامنے بہتر بھی ہوتی ہے۔ اور انڈیویجول اسپورٹس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ان وسائل کی چکروں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا پراپر ڈریم ہے کہ میں نے کرنا ہے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ ہمارے ٹائم کا دیکھ لیں گے، ہمارے سے پہلے والوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے پاس تو بالکل ہی کچھ چیز نہیں تھی، مگر جن کے جذبے اتنے اونچے تھے تو اس کو روک کون سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فائنلی یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دیگر سپورٹس کے اوپر نہ تو ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، نہ تو ہم ان کی طرف دھیان دینے کو تیار ہیں، نہ ان کو ہم وہ پبلسٹی دیتے ہیں جو ان کا ڈیو رائٹ ہے جب کوئی پلیئر کسی اور گیم میں جیت کر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کرکٹ کا کریز پاکستان میں باقی سپورٹس کو کھا گیا ہے؟ یا اب کرکٹ بھی ویسے تو کرکٹ بھی جس لیول کی آ گئی ہے اب تو اس میں بھی کچھ بچ نہیں گیا ایسا لگتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ نے ساری اٹینشن سب کچھ اپنی طرف اتنا موڑ لیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی باقی سپورٹس کی طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس پہ گورنمنٹ کو اور اسپورٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بلیم کرتا ہوں اس چیز پہ، کیونکہ آپ کو ہر ملٹی اسپورٹس کو لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت میں دیکھیں آپ 4 گیموں میں ورلڈ چیمپئن تھے،
वो वर्ल्ड चैंपियन तो ऐसे तो नहीं बन जाते हैं, मगर हम्म, इनमें ये काबिलियत थी तो वो चीज़ों पे आए हैं, तो उनका ख्याल रखना किनका काम है, गवर्नमेंट का होता है। फिर इसके अलावा आपको एक जगह पे नहीं होती, आप दुनिया में कहीं भी चल जाएँ, आप इंग्लैंड में अगर जाते हैं तो आपको देखें सॉकर का सीज़न अलग है, क्रिकेट का अलग सीज़न है, हम्म, टेनिस का अलग है, और हर जगह पे प्लेयर्स आते भी हैं, उनकी कॉम्पिटिशन भी होती है और उनको उसी तरह गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही होती है कि जिस तरह दूसरे गेमों को मिल रही होती है। तो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि एक को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी को आप छोड़ दें और फिर बाकी जो टैलेंटेड है वो कहाँ जाएंगे। तो ये चीज गवर्नमेंट का ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है या स्पॉन्सर्स हैं, इनको इस तरीके से आगे आना चाहिए कि जो टैलेंटेड इन गेमों में भी हैं उनको भी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। और हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे जी, पास ये सेटअप की कमी है। सेटअप जब नहीं होगा तो वो पास बॉक्सिंग के अच्छे प्लेयर हैं, आपके पास सॉकर के अच्छे प्लेयर हैं, हॉकी के हैं, स्क्वाश के आपके सामने ही हैं। तो ये चीजें अगर एक स्पॉन्सर एक ही जगह पे लेके चलेगा तो बाकी सारी नेगलेक्ट होंगे, तो फिर ऑब्वियसली मोटिवेशन जो यंगस्टर्स आने वाले हैं उनको क्या दे रहे हैं आप मैसेज। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जहांगीर खान साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और अहम बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जहांगीर साहब के साथ हुई। और ये वो प्लेयर्स थे नाजरीन, ये एक रिमाइंडर भी था हमारे अरबाब इख्तियार के लिए कि ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने के तन तनहा, ये ज़ाहिर है इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें कोई टीम का फैक्टर होता नहीं है, और ये कमिटमेंट हमें चाहिए। और ये कमिटमेंट तब आएगी जब मीडिया हो, जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों, स्पॉन्सर्स हों, गवर्नमेंट हो, वो उन गेम्स को भी सपोर्ट करेगी जो कि जिसका नाम क्रिकेट नहीं है। यानी कि हमारी स्क्वॉश हो गई, हमारी हॉकी हो गई, इन दोनों गेम्स में क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी और स्क्वॉश का ऐसा दुनिया में चैंपियन था कि एक ज़माना ऐसा था कि सिर्फ एक गोजरा है, जो हमारा इलाका है पंजाब का फैसलाबाद के पास, उस एक गोजरा की तहसील से पाकिस्तान की पूरी हॉकी की टीम जो थी वो भरमार थी। तकरीबन उस पूरी हॉकी की टीम में गोजरा के प्लेयर्स थे, और अब पाकिस्तान में वो टैलेंट मारा मारा फिर रहा है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये एक रिमाइंडर था हमारे आज के 14 अगस्त के प्रोग्राम की तवज्जुह से गवर्नमेंट के लिए कि दीगर स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करें, उनको भी हाईलाइट करें, उनके प्लेयर्स को भी स्टार्स बनाएं, और उनको भी, मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगी कि उनको भी इश्तिहारों में दें, इश्तिहारों में लें, ताकि उनको भी आप स्टार्स बनाएं। ये देखें, ये एक नज़र पड़नी होती है और इंस्पिरेशन उनसे क्रिएट होती है। बाकी काम सारा गवर्नमेंट का है, अब कौन कितना करता है किस स्पोर्ट के लिए, ये अलग बात है और ये देखना आएगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो पाकिस्तान के हैं इस वक्त। 14 अगस्त के इस खुसूसी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि 2025 का मौजूदा पाकिस्तान क्या जिना का पाकिस्तान है, कोई नया पाकिस्तान है, या फिर एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें मसाइल ज़्यादा और उम्मीद इस वक्त कम दिखाई दे रही है, जिसकी एक झलक मुल्क से होने वाले ब्रेन ड्रेन की सूरत में दिखाई दे रही है। मार्च 2025 तक 11,000 पाकिस्तानी बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे चुके हैं, और ये तादाद जंगज़दा अफ़गानिस्तान से भी 3,000 ज़्यादा है। इसी तरह जनूबी एशियाई खित्ते में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान साल 2024 के दौरान सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मुल्क बन गया है, जिसकी आबादी में इजाफे का सालाना तनासब 1.5% रहा है, जबकि भारत का 0.9% है और चीन का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मनफी में रहा है। इसके साथ साथ मुआशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का रुझान भी पाकिस्तान के इमेज को मज़ीद नुकसान पहुँचा रहा है।